کہ جب خان صاحب کی 2022 میں حکومت تھی تو اس کو اسی بنیاد پہ ختم کیا گیا تھا کہ 10 روپے پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے اور خوردنی اشناس کوئی 2-3% بڑھی ہے۔ اس پہ ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کنٹینر پہ چڑھی تھی، اس کے ساتھ جناب بلاول صاحب بھی تھی، اس کے ساتھ جناب شہباز شریف صاحب بھی تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ سب کنٹینر پہ چڑھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی اتنی بڑی ہے کہ 5-6 روپے پیٹرول بڑھی ہے تو اس لیے یہ حکومت اس کو ختم کرنا چاہیے، اور آپ نے پھر دیکھا۔ لیکن آج بدقسمتی سے جناب اسپیکر صاحب کہ ایک مہینے میں 200 روپے پیٹرول اور 250 روپے ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان لوگوں کو توفیق نہیں دی، نہ مولانا صاحب کنٹینر پہ چڑھی، نہ پیپلز پارٹی والی کنٹینر پہ چڑھی، نہ پی ایم ایل والی کنٹینر پہ چڑھی۔ اور جناب اسپیکر صاحب وہ لوگ، وہ صحافی جو اس وقت ہر دکان پہ مائک لے کے جاتی تھی اور ہر منڈی میں جاتی تھی اور ہر پیٹرول پمپ پہ جاتی تھی اور لوگوں سے پوچھتی تھی کہ مہنگائی کا کیا نقصانات ہے، لیکن آج وہ بھی خاموش ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب میرے کہنے کا عرض یہی ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی 2022 میں، جب پیٹرول پی بیرل 118 روپے تھا تو اس وقت صرف 5 روپے پیٹرول بڑھی تھی، لیکن جناب اسپیکر صاحب اس کا اگر پورا ٹینیور خان صاحب کی حکومت کا آپ اس کا جائزہ لیں تو 3.5 سال میں صرف 45 روپے پیٹرول بڑھی تھی، اور ڈیزل بھی تقریباً کوئی 50 روپے فی لیٹر بڑھی تھی۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب آج اگر اس کے ساتھ آپ موازنہ کریں، اور اس وقت جناب اسپیکر صاحب پوری دنیا میں پینڈیمک تھا، کووڈ تھا، اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تک تقریباً کوئی 18 مہینے یا 2 سال، لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب کی حکومت نے اس کو مینٹین رکھا ہوا تھا، اور پوری 3.5 سال میں صرف 45 روپے پیٹرول بڑھا تھا۔ لیکن آج ایک مہینے میں جب ایران میں جنگ ہو رہی ہے تو 200 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جناب اسپیکر صاحب توجہ چاہتے ہیں، یہ جناب اسپیکر صاحب، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ دریائے ہرمز سے 20 جہاز یہاں ہو کے آتے ہیں جس میں پاکستانی جھنڈے لگے ہوتی ہے۔ تو اس حالات میں بھی یہ وفاقی حکومت، یہ ناجائز حکومت، یہ فارم 47 کی حکومت، اس میں بھی جو ہے نا وہ مطلب ایک اس میں کاروبار کرتے ہیں، اور 18 جہاز جو ہے نا وہ اور کسی اور کو بیچتے ہیں، اور 2 جہاز جو ہے وہ پاکستان میں، اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہمارے پاس 60 دنوں کا سٹاک موجود ہے، لیکن جیسے ہی حملہ ہوتا ہے تو دوسرے دن 55 روپے لیٹر مہنگا ہو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اس پہ ذرا اور بھی بات کروں گا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، ایک ہی رات میں 78 روپے فی کلو گیس وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر صاحب، یہ جو ٹول پلازے ہے نیشنل ہائی وے کی جو اس کے انڈر آتی ہے، اس میں 40% اضافہ پچھلی رات کو ہو جاتا ہے، یعنی ہر ٹول پلازا میں 40% اس کا جو ٹول ٹیکس ہے اس پہ 40% اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ 180 روپے فی کلو گھی اور خوردنی تیل جو ہے نا وہ مہنگا ہو رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ جو مہنگائی کی شکل میں جو دہشت گردی وفاقی حکومت نے نافذ کی ہے اس 24 کروڑ عوام کے خلاف، یہ ان کا مکمل استحصال ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ ایک آئینی نقطہ ہے، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وفاق میں حکومت کسی اور کی ہے، اور وفاق میں جن لوگوں کو بٹھایا گیا ہے ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ بیچارے بس آرڈر کی منتظر ہوتے ہیں کہ اتنی پیٹرول مہنگا کرنا ہے، اتنا ڈیزل مہنگا کرنا ہوتا ہے، اور پھر راتوں رات جو ہے نا وہی فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جناب ہماری وزیر خزانہ صاحب یا ہماری شہباز شریف صاحب ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اگر جنگ ایران میں ہو رہی ہے، وہاں بھی 1 روپیہ پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، وہاں بھی مارکیٹیں کھلی ہے، وہاں بھی ایجوکیشن کی ادارے کھلی ہے، وہاں بھی اسپتال کھلی ہے۔ تو یہاں پاکستان میں یہ تو پشتوں کا ایک مطلب ہے کہ
وای تندر پتالا شولې دو او خدای وای در موړې وړه. نو دا یہ وہ ناجائز بات ہے جو اس حکومت نے اس عوام کے اوپر مسلط کی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب ان کی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے, وفاقی حکومت کی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے 3 سال میں 35 لاکھ لوگ ہجرت کر چکے ہیں. اور یہ پاکستان میں جب پاکستان 1947 میں بن رہا تھا جناب اسپیکر صاحب, تو یہ اس کی بات سب سے بڑی ہجرت ہے کہ 35 لاکھ لوگ پاکستان سے نکل چکے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر صاحب کہ جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جو ہماری انجینئرز ہیں, جو ہماری سائنٹسٹ ہیں, جو ہماری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب اگر اس ملک میں اس طرح معاشی قتل ہوتا رہتا ہے اور اس طرح معاشی قتل کی فیصلے ہوتی ہے تو یہاں پہ کون رکے گا؟ یہاں پہ کوئی بھی تعلیم یافتہ بندہ نہیں رکے گا جناب اسپیکر صاحب. تو اس لیے یہ, اور اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب جب خان صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان کے اوپر جو قرضہ تھا, جو یہ بار بار کہہ رہی تھی, یہ جو ناجائز حکومت کارم 47 والی بیٹی ہے کہ پاکستان کا قرضہ 34,000 ارب ڈالر سے 41,000 ارب ڈالر ہو چکا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ 3.5 سال میں. لیکن جناب اسپیکر صاحب ابھی 3 سال میں پاکستان کے اوپر قرضہ 84,000 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پیسے کون چراتا ہے؟ یہ پیسے کس کی جیبوں میں جاتا ہے؟ اور IMF کی رپورٹ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ 5,300 ارب ڈالر کی کرپشن پچھلی 2 سال میں ہو چکی ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پیسے کس نے لوٹی ہے؟ یہ پیسے کہاں بھی چلی گئی ہے؟ تو اس طرح جناب اسپیکر صاحب اور پنجاب کی حکومت جو پچھلا رپورٹ ان کا آیا تھا ان کی اپنی اداروں کا کہ 1,000 کرپشن پنجاب کی حکومت نے صرف 1 سال میں کی ہے. تو جناب اسپیکر یہ اس ملک کا حال ہے. اس ملک میں نہ کوئی انصاف ہے, اس ملک میں نہ کوئی مساوات ہے. اس ملک میں صرف ساری اسٹیبلشمنٹ اور ساری وفاقی حکومت اور ساری پارٹیاں صرف ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگایا ہے, اس نے ملک کی معیشت کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے, اور ان لوگوں نے اس ملک کی خود مختاری کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے. جناب اسپیکر صاحب اس پہ میرے خیال میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے اس اسمبلی میں, اور باقاعدہ اس کے لیے یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو انفلیشن ہے جو خان صاحب کے دور میں 2022 میں یہ اس کی مقابلے میں یہ 55% انفلیشن بڑھا ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب. تو میرے خیال میں اس کے لیے باقاعدہ آپ کوئی 2-3 دن مختص کریں کہ اس پہ پورا ڈیبیٹ ہو جائے, اور اس پہ سب ایوان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں, کیونکہ عوام نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہوا ہے اپنی مسائل کو ختم کرنے کے لیے. اگر اس طرح انفلیشن ہوتی ہے جناب اسپیکر صاحب اور اس طرح عوام کا استحصال ہوتا ہے, اور میں ایک پوائنٹ جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت بالکل غافل ہے اپنی مطلب ہے کہ وہ جن کو اختیار ملا ہوا ہے اس سے بالکل غافل ہے. جناب اسپیکر صاحب میری سوات میں NH کا جو روڈ ہے اس میں ایک کلوٹ ہے, روزانہ وہاں پہ یہ جو موگو والے ہیں وہاں پہ چلی جاتی ہے, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے. میں نے اس پہ کمشنر صاحب کو بھی لیٹر کیا تھا, اس پہ میٹنگ بھی بلائی گئی تھی, NH والوں نے ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے اور ہم اس کو ٹھیک کریں گے. لیکن جناب اسپیکر صاحب اس نے ایک شرط رکھی کہ ڈاکٹر امجد NH پر لنڈاکے کے مقام پہ ٹول پلازوں کی جو ٹول باکس ہے وہ نہیں چھوڑتے. تو جناب اسپیکر صاحب جب میرے قوم کے ساتھ, سوات کے عوام کے ساتھ, بلکہ پوری ملکنڈ ڈویژن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 100 سال تک وہ ٹیکس سے ایگزمپٹڈ ہے, تو کس طرح میں اپنے حلقے میں ٹول پلازوں کو چھوڑوں؟ تو یہ تو ان کی وہ مطلب ہے کہ ڈسکرمنیشن ہے کہ میں ڈاکٹر امجد ٹول پلازے نہیں چھوڑتے. تو ٹول پلازے تو میں 26 لاکھ جو ہماری سوات کی عوام ہے اس کے لیے نہیں چھوڑتا, کیونکہ وہ ٹیکس براہ راست ان کے اوپر جائے گا. اس پہ بھی آپ ڈائریکشن دے دیں کہ NH حکام یا یہاں بھی بلائے یا ان کو اپنا کام کرے, اپنی ذمہ داری پوری کرے, کیونکہ NH میں جتنی بھی کلوٹس ہے, جتنی بھی نالے ہیں, وہ NH کے NOC کے بغیر نہیں, ہم اس میں کام نہیں کر سکتے. یا ہم ہی NOC دے دیں, ہم اس پہ کام کریں, بجائے یہ کہ وہ موگو والی چلی جاتی ہے جس کو بچا لالا کہتے ہیں کہ یہ موگو والے ہے. کیونکہ جتنی بھی صحافی حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے جرنلزم کیا ہوتا ہے ان کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ کس کے انڈر کس کی جورسڈکشن میں آتی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب ان کو بھی بلایا جائے اور ان کو بھی ڈائریکشن دی جائے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. شکریہ.